الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا نبي الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. برادران ملت اسلامیہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. مشہور و معروف آیت کریمہ ہے. اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو یاد آئے گا کہ نکاح کی محفل میں جب کوئی عالم نکاح کا خطبہ دیتا ہے تو خطبے کے درمیان یہ آیت کریمہ ضرور پڑھتا ہے کہ جس بات میں اللہ سبحانہ و تعالی نکاح کا حکم اس آیت کریمہ میں پیش فرماتا ہے. اور میری بھی عادت یہی ہے کہ جب بھی میں نکاح پڑھاتا ہوں تو خطبے میں یہی آیت کریمہ پڑھتا ہوں، اس لیے کہ یہی آیت پڑھنے کا حکم بھی دیا جاتا ہے. اب دیکھیں کہ عربی میں جو باتیں خطبے میں ہمارے درمیان پیش کی جاتی ہے اس کا مطلب ہمیں سمجھ نہیں پڑتا. بظاہر ہم عربی سمجھ کر اس کو قرآن کی آیت سمجھتے ہیں اور ایک سرسری طور پر عام طور سے نکل جاتے ہیں، لیکن عربی میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کیا حکم دینا چاہتا ہے. نکاح کی محفل میں جو خطیب، جو عالم خطبے کے درمیان پڑھتا ہے، ہمیں کس بات کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے. تو اسی وجہ سے میں آیت کریمہ کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کی تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ خطبے کے درمیان جو باتیں نکاح کے تعلق سے بتائی جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اوپر کیا احکام نازل فرماتا ہے، ہم سے کیا خطاب فرماتا ہے. اس آیت پر غور کریں. اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اللہ فرما رہا ہے کہ اے تمام لوگوں اپنے رب سے ڈرو. آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب احکام نازل ہوتے ہیں، جب عمل کی بات کی جاتی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نفلی صدقہ، خیرات، فطرہ، یعنی جتنے بھی عبادات ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں کہتا یا ایھا الناس کہ اے لوگوں یہ عمل کرو، بلکہ وہاں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کہ اے ایمان والو یہ عمل کرو، اے ایمان والو حج کرو، اے ایمان والو زکوٰۃ ادا کرو، اے ایمان والو روزہ رکھو. لیکن جب رب سے ڈرنے کی بات آئی تو اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے تمام لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو پیدا فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایمان والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں پیدا فرمایا ہے، بلکہ کائنات میں جتنے لوگ ہیں، ازل سے لے کر صبح قیامت تک آنے والے جتنے لوگ آئیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو پیدا فرمایا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے تمام لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو پیدا فرمایا ہے. خلقکم من نفس واحدہ کیسے پیدا فرمایا ہے؟ ایک ننھی جان کے ذریعے تم کو پیدا فرمایا ہے، یعنی منی کے ایک قطرے، ایک ادنا درجے کی وجہ سے تم کو پیدا فرمایا ہے. یعنی وہ رب اتنا زیادہ جاہ و جلال والا، اتنی شان و قدرت والا کہ ایک قطرے کے ذریعے اتنے بڑے بچے کو پیدا فرمایا اور حتیٰ کہ بڑا ہوتا ہوتا ایک نوجوان انسان بنا دیا جاتا ہے.
تو یہ رب کی تخلیق دیکھ کر، رب کی جلالت دیکھ کر، رب کی قدرت دیکھ کر اپنے رب سے ڈرو۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اس سے ڈرو۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے، اس کی تفسیر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آگے ارشاد فرماتا ہے خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اب جو ہم نے ایک جان کو پیدا فرمایا ہے ایک قطرے کے ذریعے، ہم نے جو ایک جان کو پیدا فرمایا، دھیرے دھیرے وہ بڑا ہوا یہاں تک کہ وہ نوجوان بن گیا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے اس کے جوڑے کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ ہم نے اس کو اگر لڑکی پیدا کیا تو ایسے ہی تنہا چھوڑ دیا، یا اگر لڑکا پیدا کیا تو اس کو ایسے ہی تنہا چھوڑ دیا۔ اللہ کہتا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ نے اس کے جوڑے کو بھی بنایا ہے۔ اگر وہ لڑکی ہے تو اس کے شوہر کو بھی پیدا کیا، اگر وہ لڑکا ہے تو اس کی زوجہ کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ یہ رب کی تخلیق دیکھے کہ خطبے میں ہمیں یہ باتیں نکاح میں بیان کی جاتی ہے، لیکن عربی کی وجہ سے ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اور آگے چلتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، جس کو ہم نے ایک قطرے کے ذریعے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، اب ہم نے اس کے جوڑے کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ آج آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ آسمان پر جوڑے بنائے جاتے ہیں، تو دراصل قرآن کی آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جوڑے اللہ نے ہمارے تخلیق سے پہلے ہی پیدا فرمایا ہے۔ تو جب بھی انسان دنیا میں آیا ہے کسی نہ کسی ازواج کو، کسی شوہر کو دنیا میں لے کر پیدا ہوا ہے۔ آگے ارشاد فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی وَخَلَقَ زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ اللہ کہتا ہے اب اس جوڑے کے ذریعے ہم نے بہت سارے مردوں اور بہت ساری عورتوں کو پیدا فرمایا ہے۔ یعنی ایک جان کو پیدا کیا، ایک جان کے بعد اس کے جوڑے کو بھی پیدا کیا۔ اب یہ جوڑے جو آپس میں ملتے ہیں اس سے ہم نے بہت سارے مردوں کو پیدا فرمایا، بہت ساری عورتوں کو پیدا فرمایا۔ اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، نکاح کے بعد اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد دراصل یہ معاملہ چلتا رہتا ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، یعنی ہم نے اس کے جوڑوں کو پیدا فرمایا اور پھر اس کے بعد ان دو جوڑوں سے بہت ساری مردوں اور عورتوں کو پیدا فرمایا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اب اپنے رب سے ڈرو۔ اب کون کون نشانی کو اللہ کو دیکھو گے؟ یعنی اللہ نے ایک قطرے کے ذریعے انسان پیدا فرمایا۔ اب انسان کی اتنی اوقات تھی کہ وہ ایک بوند تھا، ایک بوند سے انسان بنا، اس کا جوڑا پیدا ہوا۔ جب یہ جوڑے آپس میں ملے تو اس سے کتنے انسان پیدا ہوئے، کتنے مرد پیدا ہوئے، کتنی خواتینیں پیدا ہوئی۔ اب مرد کے بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں، تو کن کن نشانیوں میں اللہ کو دیکھو گے، کن کن قدرت میں اللہ کو دیکھو گے؟ واتقوا اللہ، اپنے رب سے ڈرو۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اپنے رب سے ہر لمحہ ڈرتے رہو۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اب یہ جو جوڑے بنا دیے ہیں، اب ان سے جو عورتیں اور بچے پیدا ہو رہے ہیں، والارحام، اب کبھی رشتہ داری توڑنے کی بات نہ کرنا۔ آج بات پر طلاق کا لفظ ہمارے درمیان آتا ہے، حالانکہ یہ اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ حالانکہ جائز ہے اگر شریعت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو طلاق جائز ہے اگر شریعت کے لحاظ جرت کے دائرے میں ہو، لیکن جائز کام بھی اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ یہ ایسا لفظ ہے لفظ طلاق۔ تو اللہ کہتا ہے ہم نے ایک جان سے انسان پیدا فرمایا، اب اس کے جوڑے کو پیدا فرمایا، ان جوڑے سے اتنی زیادہ اولادیں پیدا کی۔ والارحام، اب کبھی رشتہ داری توڑنے کی بات نہ کرنا، اب اسی طرح محبت کے ساتھ تم زندگی گزارتے رہو۔ اور یہی وجہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان ایک میاں اور بیوی کے رشتہ داری کو توڑنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ کامیاب نہیں ہو پاتا تو اپنی جماعت میں جا کر روتا رہتا ہے کہ یہ کام میں نہیں کر پایا، اور اگر وہ آپس میں جدائی ڈلواتا ہے تو اپنی جماعت میں وہ شیطان جا کر فخر کرتا ہے کہ آج میں نے ایک ایسا بڑا تیر مارا، تمام عبادتیں اپنی جگہ، لیکن آج ہم نے ایک زوجین کے درمیان تفریق کرائی، اس میں فرق ڈلا دیا۔ تو شیطان
شیطان ایک میاں اور بیوی میں بہت زیادہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب زوجین میاں اور بیوی تہجد کے وقت آپس میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کے لیے ایک سجدہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، یعنی فرشتوں کے درمیان فخر فرماتا ہے کہ یہ دیکھو یہ ہے میرے محبوب کی امت کہ جس کی بیوی بھی اور جس کا شوہر بھی میرے لیے عبادت رات کی تنہائی میں کرتا ہے اور ایک سجدہ میرے لیے کرتا ہے۔ میرے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کے درمیان فخر فرماتا ہے اور اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے، اور مسکراتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے فرشتوں میں یہ ہے میرے محبوب کی امت، یہ ہے میرے نبی کی امت۔ تو خیر اور آگے چلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا والارحام، اب رشتے داری توڑنے کی بات نہ کرنا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساعت دیکھ رہا ہے۔ کس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے، زوجین میں کس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہر لمحہ ہر گھڑی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ خیر یہ جو نکاح کے خطبے میں یہ باتیں بیان کی جاتی ہے تو اس کا ایک پس منظر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو یہ جس کا بھی نکاح ہوتا ہے اس کو یہ باتیں بتائی جاتی ہیں، حالانکہ اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی جانکاری حاصل کریں۔ اب خیر میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں کہ اس سیدھا سا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک بوند کے ذریعے، ایک قطرے کے ذریعے پیدا فرمایا۔ اللہ ہم سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ تمہیں ایک بوند کے ذریعے پیدا فرمایا، اب اس بوند کے ذریعے تمہیں بڑا کیا، اب تم بڑے ہو گئے تو تمہارا جوڑا بھی بنایا، اب دو جوڑے آپس میں ملے تو اس سے بہت زیادہ اولادیں پیدا کی، جب اتنی اولادیں پیدا ہو گئی تو اب کبھی رشتہ داری توڑنے کی بات نہ کرنا، اب محبت کے ساتھ آپس میں زندگی گزارنا، اس لیے کہ اللہ تمہیں ہر لمحہ دیکھ رہا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ رسم و رواج آپ دیکھ ہی رہے ہیں، بڑھ رہا ہے، دن بدن بڑھ رہا ہے اور آگے بھی بڑھتا رہے گا، یہ ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ نکاح کی عمر بڑھتی ہے اور بڑھتی بڑھتی یہاں تک کہ کتنی زیادہ پہنچ جاتی ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، کہ نکاح اتنا سستا کرو، اتنا سستا نکاح کر دو، اتنا فری میں نکاح کر دو، اتنا سستا نکاح کرو کہ زنا مہنگا ہو جائے، یعنی زنا اتنا مہنگا ہو جائے اور نکاح اتنا سستا ہو جائے، کوئی شخص سے، لیڈیز سے، ازواج سے، کوئی خواتین سے ملے تو نکاح کے ذریعے ملے، زنا کے ذریعے نہ ملے، یعنی اتنا سستا نکاح کر دو کہ زنا مہنگا ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ آج اس کا الٹا ہو گیا ہے، اس کا برعکس ہو گیا ہے۔ جب صحابہ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام حیرت زدہ ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زنا میں تو اتنی زیادہ کوششیں کی جاتی ہیں کہ عورتوں کو منایا جاتا ہے، طرح طرح سے اس کو لالچ دکھایا جاتا ہے، یا پھر خواتین عورتوں کو لالچ دکھاتی ہے، لیکن نکاح میں کیا ہے، ایک مہر تیار کیا گیا اور پھر اسی کے بعد دو گواہ لائے، نکاح ہو گیا۔ یا رسول اللہ اس میں کیا ہے کہ نکاح مہنگا ہو گیا، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اپنی چشمان نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ آج جس کے پاس دولت نہیں اس کا نکاح نہیں، اگر خواتین مالدار نہیں تو نکاح نہیں، اگر لڑکا مالدار نہیں تو نکاح نہیں، اگر کسی کے پاس مکان نہیں تو نکاح نہیں، بینک بیلنس نہیں تو نکاح نہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں تو نکاح نہیں، اگر گاڑی نہیں تو نکاح نہیں۔ آج ہم نے اتنا نکاح مہنگا بنا دیا ہے کہ آج زنا اتنا سستا ہو گیا ہے کہ ایک میٹنگ میں، ایک ملاقات میں، ایک آئس کریم پر، ایک پیسے پر آج زنا ہو رہا ہے۔ آج ہمارے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے آج زنا اتنا سستا کیا کہ آج نکاح مہنگا ہو گیا۔ آج نکاح کرنا ہوتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ سوچنا پڑتا ہے کہ اتنے پیسے ہونا چاہیے، اتنی بینک بیلنس ہونا چاہیے، مکان بھی رہنا چاہیے، گھر بھی ہونا چاہیے، گاڑی بھی ہونے چاہیے، اس کے بعد نکاح ہوگا۔ لیکن ہم نے اپنے آپ کو بیدار کرنا ہے، اگر واقعی ہمیں شریعت مصطفیٰ پر چلنا ہے تو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، اس لیے کہ یہ رسم و رواج کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ہم جتنا زیادہ ہو سکے اپنے آپ کو بچائیں، یہاں تک کہ ورنہ آج
زنا آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ آج مرد و خواتین کتنا زیادہ خلط ملتعام ہو گیا ہے، اور آج تو افسوس اس بات کی ہے کہ آج اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، آج تو اس کو فخر سمجھا جاتا ہے۔ یار میرے پاس اتنے تعلقات ہیں، دوستوں کی محفل میں فخر کیا جاتا ہے۔ آج ایسا کیا جاتا ہے کہ بعض مرتبہ میں نے ایسے بھی سنا کہ اگر تمہارے پاس ایک بھی لڑکی سے رابطہ نہیں، یار یہ کیسا انسان ہے کہ ایک بھی لڑکی سے اس کے رابطہ نہیں، میرے تو کئی لڑکیوں سے رابطہ ہے۔ آج اس کو فخر سمجھا جا رہا ہے، آج گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہمارے درمیان یہ کلچر بن چکا ہے کہ آج غیر معمولی رابطے ہر انسان کے ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اتنا نکاح بڑھا دیا ہے، نکاح اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ آج زنا سستا ہو گیا ہے۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر کوئی مالدار لڑکی ہوگی تو ہم اسی سے شادی کریں گے، اور یہ سوچ ہماری باطل سوچ ہے۔ کیا پتا کل کے دن وہ غریب ہو جائے، کیا خبر ہے، کون جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر چیز قبضے قدرت میں ہے۔ آج لڑکی والے سوچتے ہیں کہ لڑکا مالدار ہوگا تو ہم اسی کو لڑکی دیں گے، اسی کے ساتھ نکاح کرائیں گے۔ کیا کس کو پتا ہے کہ کل دن وہ غریب ہو جائے؟ اور اگر آپ کسی غریب لڑکے سے نکاح کر دیں تو کون جانتا ہے کہ کل دن وہ مالدار ہو جائے؟ میں نے اپنے تجربے میں بہت سارے ایسے لڑکوں کو دیکھا ہے کہ جو نکاح سے پہلے غریب تھے، نکاح کے بعد وہ امیر ہو گئے۔ بہت سارے ایسے کو دیکھا ہے۔ ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ دولت کی بہت زیادہ کمی ہے، یہاں تک کہ میں فاقے پر فاقہ کر کے زندگی گزارتا ہوں، یا رسول اللہ کوئی عمل بتائیں، کوئی وظائف بتائیں، کوئی نمازیں ایسی بتائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جا تو نکاح کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم فرمایا کہ تو نکاح کر لے تو صحابی نے کہا کوئی عمل نہیں، کوئی روزہ نماز نہیں، کوئی وظائف نہیں، بس نکاح کر لے۔ نکاح تو ایک آدمی کا اور خرچہ بڑھا دے گا، ایک آدمی کا اور کھانا دینا پڑے گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الٹی بات کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے تو اپنا بھی پیٹ بھرا نہیں جا رہا، میں تنہا، میں اکیلا ہوں، لیکن رسول پاک تو ایک اور خواتین کا پیٹ بھرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اب میں اس سے نکاح کروں گا، میں اپنا کھانا کھاؤں گا، اب اس کو کھلاؤں گا، میں کیا کروں گا؟ خیر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات مان کر وہ صحابی نے ایک نکاح فرمایا۔ جیسے ہی نکاح فرمایا دن بدن گزرتا گیا، وہ مالدار ہو گئے، ان کے کاروبار میں بہت زیادہ وسعت ہو گئی، بہت زیادہ برکت ہو گئی۔ رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ میں نے سوچا تھا کہ میں تو اپنا بھی کھانا پورا پیٹ بھر کر نہیں کھا سکتا، 3 وقت کھانے کے بجائے 1 وقت کھاتا، کوئی دن ایسا بھی ہوتا کہ میں سارا دن بھوکا رہتا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ حضور میں تو اپنا بھی کھانا نہیں کھا سکتا، نکاح کے بعد تو ایک لڑکی میرے ساتھ آ جائے گی، اب میں اس کو کیسے کھانا کھلاؤں گا، میں خود کیسے کھلاؤں گا؟ لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کا الٹا ہو گیا، جیسے ہی میں نے نکاح کیا تو میں جو 1 وقت کھا رہا تھا اب 3 وقت کھا رہا ہوں، میں اکیلا کھا رہا تھا اب اس لڑکی کو بھی کھلا رہا ہوں، اب میرے پاس اتنی وسعت ہے کہ اگر سینکڑوں لوگوں کو مجھے کھلانا پڑے تو میں کھلا سکتا ہوں۔ یا رسول اللہ اس میں راز کیا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی لڑکی اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ کر تیرے دروازے پر آتی ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ تو اس کو کھلاتا ہے، بلکہ وہ اپنا مقدر تیرے پاس لے کر آتی ہے، اپنا رزق تیرے پاس لے کر آتی ہے۔ تو یہ باطل سوچ ہم اپنی ذہن سے نکال دے، کوئی مالدار ہوگا تو ہم اس سے نکاح کریں گے، ایسا بالکل نہیں ہے کہ اگر کوئی غریب سے نکاح کریں گے تو کل دن وہ مالدار ہو جائے، ایسا بالکل ممکن ہے۔ یہ سوچ ہم نے ایک بنا لیا ہے، کوئی مالدار ہوگا تو اس سے ہم نکاح کریں گے، کوئی لڑکی مالدار ہوگی تو اس سے نکاح کریں گے، کوئی لڑکا مالدار ہوگا تو ہم وہاں اپنی بیٹی دیں گے۔ یہ سوچ باطل سوچ ہے، یہ ایک غلط سوچ ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ رسم و رواج جتنا زیادہ ہو سکے ہمیں کم کرنے کی ضرورت ہے، نکاح میں جلدی ہونی چاہیے، اور ہمیں اپنے آپ کو زنا سے بچانا چاہیے، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح اتنا سستا کر دو۔ آج ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنا زیادہ مہنگا نکاح ہم نے بنایا ہے، نکاح اتنا زیادہ سستا کرو کہ زنا مہنگا ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔